ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت اسلام عقیدہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عالم ارواح میں اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ اللہ میں دنیا میں جاؤں گا تو تیری بندگی تیری عبادت کروں گا۔ اور بچہ جب آتا ہے دنیا میں تو وہ اسی فطرت پہ، یعنی فطرت اسلام پہ، فطرت توحید پہ، عقیدہ توحید کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اسے جو ماحول ملتا ہے، جیسے اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جیسے اسے والدین اور اساتذہ میسر آتے ہیں، اس کے مطابق وہ ڈھل جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، فرمایا اس کے والدین يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او يُشْرِكَانِهِ، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے اسے، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی کفر و شرک کی طرف لے جاتا ہے، ورنہ اصل میں وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بچے جو بچپن کے اندر بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے تو مسلمانوں کے ہیں اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، ان کے تو جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ نہ صرف خود جنت میں جائیں گے بلکہ فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بھی بنیں گے، اپنے والدین کی سفارش بھی کریں گے، اور اگر ان کے والدین ان کی دنیا سے جانے پر صبر کریں اور جزا فضا کی طرف نہ جائیں تو یہ بچے اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا جی جو بچے مسلمانوں کے نہیں ہیں، مسلمان گھرانوں میں نہیں پیدا ہوتے، دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں ان میں سے کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ بتاتے ہیں بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، تو ان بچوں کا کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں سے ایک چھوٹا سا سوال کریں گے، ان کا تھوڑا سا ایک حساب و کتاب ہوگا، اس کی پھر کیفیت نہیں بتائی وہ کیا ہوگا، ایک چھوٹا سا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا لیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے وہ افراد جو فاطر العقل ہیں، پیدائشی طور پر یا بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے ان کی عقل خراب ہو گئی، دیوانگی اور مجنونانہ کیفیت میں انہوں نے زندگی گزار دی، انہیں کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے، فرمایا ان سے بھی اللہ ایک چھوٹا سا امتحان لے گا اور انہیں پھر صحت اور تندرستی کی حالت میں اگر وہ کامیاب ہو گئے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ دنیا میں فرمایا اگر کوئی ایسا انسان ہوا جس تک دین اسلام کی دعوت نہ پہنچ سکی، اہل فترہ اس کو کہتے ہیں کہ اہل فترہ میں سے اگر کوئی ہوا تو یہ 3-4 لوگ ہیں، ان سے اللہ روز محشر میں ایک چھوٹا سا امتحان اور چھوٹا سا ایک سوال لے کر ان کا فیصلہ فرمائیں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو سب انسانوں سے لیا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء اور رسل سے لیا تھا، یہ الگ سے ایک میثاق لیا گیا، اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، نبیوں سے اللہ نے میثاق لیا، کیا وعدہ لیا اللہ نے ان سے؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ایک تو یہ وعدہ لیا کہ تمہارے پاس جو کتاب و حکمت آئے گی تم نے اس کی اتباع، اطاعت اور پیروی کرنی ہے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک، اپنی اپنی قوموں تک پہنچانا ہے، اقرار کیا جی کریں گے۔ دوسرا یہ وعدہ لیا اللہ نے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک رسول آئے گا، ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تمہاری شریعتوں، تمہارے دینوں، تمہاری کتابوں اور صحیفوں کی
تصدیق کرنے والا ہوگا، تکذیب نہیں کرے گا کہ آدم علیہ السلام کی شریعت غلط تھی، موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت غلط تھی، نوح اور ابراہیم کی کتابیں جھوٹی تھیں، ایسے نہیں کہے گا۔ مصدق لما معکم، بلکہ سب کی تصدیق کرے گا۔ یہ سچے انبیاء تھے، ان پر نازل ہونے والی کتابیں سچی کتابیں تھیں، لیکن وہ اپنے وقت اور دور اور حالات کے لیے تھیں۔ اب آخری کتاب قرآن مجید نازل ہو چکی ہے، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر تمہاری زندگی میں وہ آ گیا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، اور اگر تمہارے بعد آیا تو اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو یہ پیغام چھوڑ کے جاؤ گے، یہ خوشخبری دے کے جاؤ گے کہ ایک آنے والا آئے گا، اور اگر تمہاری زندگی میں آ گیا تو تم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا یہ میرا میثاق قبول ہے؟ اقررتم، اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرا یہ بڑا پختہ عہد قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء سب رسولوں نے کہا جی ہم آپ کا میثاق قبول کرتے ہیں اللہ۔ فرمایا فاشہدوا، پس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ حدیث کی کتاب ہے سنن ترمذی، اس کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پہلے انبیاء کے مقابلے میں 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 6 ایسی چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیں۔ اعطیت جوامع الکلم، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ جوامع الکلم کا کیا معنی ہے؟ جوامع جامع کی جمع ہے، یعنی مختصر بات، جامع اور معنی بات، اور پھر اس میں بے شمار تشریحات اور بے شمار مفاہیم اور مضامین چھپے ہوتے ہیں۔ بات میں تھوڑی سی کروں گا، چھوٹی سی کروں گا، لیکن اس کے اندر جامعیت بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے، کہ میں جب جہاد کے میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلوں گا تو اللہ تبارک و تعالی میرا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر میں ہوں گا، اپنے دشمن سے 1 مہینہ دور بھی ہوں گا، اللہ میرا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ یہ بھی اللہ نے میری خاص مدد فرمائی ہے۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں اور کافروں سے لڑتے ہوئے جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، پہلے انبیاء اسے ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیتی۔ فرمایا میرے لیے اللہ نے کیا کر دیے؟ حلال کر دیے، میں اور میری امت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین سجدہ گاہ بھی بنا دی اور پاک کرنے والی بھی بنا دی۔ ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ، میری امت میں سے کوئی آدمی جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، پانی ہے نہیں ہے، پانی ہے تو وضو کر لے، نہیں ہے تو تیمم کر لے، ساری زمین اللہ نے کیا بنا دی؟ پاک کرنے والی بنا دی۔
زمین پہ 2 دفعہ ہاتھ مارے اور وہی ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لے اور اپنے ہاتھوں پہ کلائیوں تک پھیر لے، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کر کے وہ پاک ہے۔ بے وضو تھا، باوضو ہو گیا۔ غسل فرض تھا، وہ فرض بھی ادا ہو گیا۔ اور پھر فرمایا مسجد، جہاں بھی نماز کا عبادت کا وقت ہو جائے تو میرے لیے ساری روئے زمین کیا بنا دی گئی ہے؟ سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ میرا کوئی امتی وہ قبلہ رو ہو، قبلہ کی طرف منہ کرے اور نماز ادا کر لے۔ عبادت گاہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہوتی۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا گھر ہے، نہ بھی دستیاب ہو تو یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکے گی۔ پہلی شریعتوں میں ہوتا تھا ایسا، لیکن فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے کیا کر دیا کہ آپ کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی، جہاں مرضی آپ سجدہ کر لیں، نماز ہو جائے گی، عبادت اللہ کی ہو جائے گی۔ فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجے جاتے تھے، اور مجھے اللہ نے إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً ساری انسانیت کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور آخری خوبی کیا ہے؟ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ میرے اوپر نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی اور نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و مناقب سے نوازا ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس مقام اور مرتبے تک نہ کوئی امتی پہنچ سکا، نہ کوئی نبی اور رسول پہنچ سکے گا۔ اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں اور افضل الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے انسانوں سے بھی اعلیٰ اولیٰ اور افضل ہیں۔ اور پھر انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی رسول ہو، تو آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ سب سے اولیٰ، اعلیٰ اور افضل ہے۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی چند خوبیوں کا تذکرہ سنیں گے، اور اپنے دلوں کو، اپنے قلوب و اذہان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار کریں گے، کیونکہ آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت اور آپ سے ایک مسلمان کا تعلق، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز ہے، جس کے بغیر دعوی ایمان کرنا فضول، عبث اور بیکار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے، تمام رشتوں سے زیادہ
محبوب نہ رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہی بات کچھ اس انداز میں بیان فرمائی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ یہ اعلان کر دیجئے، اگر تمہارے والدین، آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارے یہ گھر، تمہارے یہ مال، ومساکن ترضونها، یہ بلڈنگیں، یہ مساکن جنہیں تم پسند کرتے ہو، وتجارہ، تمہارے بزنس، تمہارے کاروبار، تخشون کسادہا، جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو، احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ پیارے ہو گئے، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو گئے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے طرف سے آنے والے دین سے، یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہو گئیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر تم نے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب اور پکڑ کا انتظار کرنا ہے، پھر باقی کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس۔ تو ہمارا تو سارا کچھ یہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد، جن کی بعثت کو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے احسان عظیم قرار دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ سے پہلے تو ساری انسانیت کھلی گمراہی میں تھی، گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فساد میں پھنسے ہوئے تھے اور دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، گمراہی کا شکار تھی۔ آپ نے آ کر ہدایت کا راستہ دکھایا، آپ نے لِتُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کا کردار ادا کیا۔ تو جس طرح ہمارے لیے ایمان اور عقیدہ توحید اور اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ایمان اور اس ہدایت اور اس عقیدہ کے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، وہ بھی ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ تو آئیے دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل و مناقب عطا کیے ہیں، ذرا ان کا جائزہ لیں اور ہمیں احساس ہو، ہمیں اپنے نبی کی قدر کا اندازہ ہو۔ اور ایک اور اہم بات وہ بھی ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ انبیاء کے مقابلے میں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ شان بیان کرتے ہیں تو اس سے کسی نبی کی تنقیص یا معاذ اللہ توہین بالکل نہیں مراد لینی چاہیے، بالکل نہیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ سارے انبیاء، سارے رسول اللہ کے برگزیدہ، منتخب کردہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں۔ سب کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اعزازات اور کمالات سے نوازا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا جائے، اگر کسی ایک نبی کی بھی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا جائے، رب کا قرآن کہتا ہے سمجھو تم نے سب کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کئی بار ارشاد فرمائی ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم عاد المرسلین،
کذبت قوم لوط المرسلین، قوم عاد نے، قوم ثمود نے، اور قوم نوح نے اور قوم شعیب نے ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ جھٹلایا کس کو تھا؟ ایک رسول کو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ المرسلین، انہوں نے کسی کو بھی نہیں مانا، انہوں نے سب کو جھٹلا دیا ہے، انہوں نے کسی کو بھی نہیں مانا۔ تو کسی ایک نبی کا انکار، کسی ایک نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار، سمجھیے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کی رسالت کا انکار ہے۔ تو جب ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں یا سناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ افضل الرسل ہیں، افضل البشر ہیں، تو اس کا مطلب دیگر انبیاء کی توہین نہیں ہوتا، یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ہم وہ مقام بیان کر رہے ہیں۔ اور اس مقام کو بیان کرنے میں انداز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے نبی کی توہین کا، گستاخی کا ہلکا سا پہلو بھی نکلے۔ انداز بھی بڑا محتاط، کیونکہ بات کس کی ہے؟ نبوت کی ہے، بات رسالت کی ہے، اور نبوت اور رسالت کا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکتا، چاہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ جتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی نبی اور رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات کے اوپر دیگر انبیاء کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ فلاں نبی مجھ سے بہتر تھا، فلاں نبی مجھ سے بہتر تھا، یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ آپ کا تواضع تھا، یہ آپ کی انکساری تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لا تقولوا انی خیر من یونس بن متى، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں، یہ نہ کہا کرو کہ میں یونس بن متى جو اللہ کے نبی تھے ان سے بہت زیادہ کوئی بہتر ہوں۔ ایک مجلس میں کسی صحابی نے آ کر نبی علیہ السلام کو ان الفاظ سے مخاطب کیا، یا خیر البریہ، یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سے سب سے بہترین انسان، یہ لقب دیا، اور یہ لقب واقعی ہے آپ کا، لیکن آپ نے پھر عاجزی اور انکساری اور تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ذاک ابراہیم، نہیں وہ تو ابراہیم تھے، وہ میں نہیں ہوں، وہ کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب قرآن میں واقعہ آیا کہ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، انہوں نے بے گناہی کے اندر جیل میں کئی سال گزار دیے، کئی سال کی قید بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی کے انہوں نے گزار دی، اور جب بادشاہ وقت کو خواب آیا اور اس خواب کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، تو انہوں نے کہا جاؤ اس قیدی کو ذرا جیل سے نکال کے لاؤ۔ تو آگے سے یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں جاؤں گا میں۔ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، بادشاہ سے کہو ذرا پوچھے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ذرا اس معاملے کی تحقیق تو کرے نا، وہ معاملہ تو واضح ہو۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری نا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں ہوتا اور اتنے سال جیل میں گزارتا نا، لعجبت الداعی، اور مجھے آ کے کوئی کہتا آپ آزاد ہو گئے اور آپ باہر آئیے، تو میں تو فوراً اس کے ساتھ چل پڑتا۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کا صبر تھا، ان کی خودی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک اس معاملے کی تحقیق، پہلے وہ معاملہ تحقیق کرو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، فرمایا کتبت نبیا وآدم بین الماء والطین، اللہ نے تو مجھے اس وقت نبی لکھ لیا تھا، میری نبوت کا فیصلہ کر دیا تھا کہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آدم کا پتلا بھی پورے طور پر نہیں بنا تھا۔ اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ بھی کر دیا تھا، اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین بھی اسی وقت سے بنا دیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے۔ سورہ جن اور سورہ احقاف کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جن و شیاطین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے وہ دنیا میں چلتے پھرتے تھے اور کاہن و نجومیوں سے ان کے رابطے تھے، اور وہ ایک دوسرے پہ سوار ہو کر اڑ کر اللہ نے انہیں جو صلاحیتیں دی ہیں آسمان کی طرف جایا کرتے تھے، اور آسمان میں فرشتے جو آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے وہ انہیں سن لیا کرتے تھے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہماری وہ بیٹھکیں تھیں، ہماری وہ مجلسیں تھیں جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے پہرے بڑے تیز ہو گئے ہیں، فرشتوں نے پہرے تیز کر دیے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا میں کوئی نیا واقعہ پیش ہوا ہے، یہ پیش آنے والا ہے؟ چلو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیا بات رونما ہوئی ہے، کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب ہمیں اوپر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ اب ہم پر یہ شعلے کیوں برس رہے ہیں؟ یہ کوڑے ہمیں کیوں مارے جا رہے ہیں؟ یہ باتیں ہم پہلے بھی تو سنا کرتے تھے، پہلے تو یہ کوڑے نہیں برستے تھے اتنے زیادہ، پہلے تو یہ شعلے اتنے ہم پر نہیں پڑتے تھے، اب پہرے آسمان کے تیز کر دیے گئے ہیں۔ سبب تو ڈھونڈو، وجہ تو ڈھونڈو، کیا وجہ ہے؟ جنوں کی مختلف جماعتیں دنیا میں نکل گئیں، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی علاقے میں، کہ اس کا سبب تلاش کیا جائے تو ایک جماعت جو حجاز میں آئی، جو مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں آئی، اور جب وہ گزر رہی تھی مکہ سے، اللہ کے نبی فجر کی جماعت کروا رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، تو قرآن انہوں نے سنا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُدْبِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پھر پتہ چلا کہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں اور ان پر ایک کتاب اتری ہے جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آسمان کے پہرے اللہ نے تیز کر دیے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس قبیلے، جس خاندان اور جن والدین کا انتخاب کیا، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے میرے لیے آدم علیہ السلام سے والدین کا انتخاب کرنا شروع کیا، اور یہ انتخاب ایسا تھا، ولدت من صفاح ولدت من نکاح لا من صفاح من لدن آدم الی والدیہ، کہ اللہ نے میرا نسب بڑا پاک بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک کسی ایک نے بھی اس نسل میں زنا نہیں کیا۔ نکاح سے یہ رشتے بنتے آئے ہیں، نکاح سے آگے نسل انسانی بڑھتی چلی آئی ہے۔ اللہ نے مجھے طیب اور پاک اور طاہر والدین سے پیدا کیا، اللہ نے میری نسل کی بھی حفاظت کی ہے۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزازات، جو فضائل اور جو مناقب آپ کو عطا فرمائے وہ یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے سے پہلے ہی بچپن میں ہی ایک دفعہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک کیا کیا گیا؟ چاک کیا گیا، شق صدر جسے کہتے ہیں، اور اس میں سے جبریل امین تشریف لائے، فرشتوں کے ساتھ آئے، آپ کو لٹایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل سے وہ شیطان کا جو نقطہ ہے اس کو نکال کر پھینک دیا گیا، دھو دیا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا، اور دوسری بار جب آپ معراج پہ جانے لگے اس وقت بھی یہ دل نکالا گیا، اور اس وقت کیا کیا گیا؟ نقطہ تو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا، اس میں الفاظ آتے ہیں مُلِئَ حِکْمَةً و ایمان، اس میں قوت و طاقت، اس میں حکمت و ایمان بھرا گیا۔ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کیونکہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنا تھا نا جی۔ اور دیگر انبیاء کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی زندگی کی بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے انبیاء ہوتے تھے نا جی، فریقاً کذبتم و فریقاً
تقتلون، کچھ کو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو تم کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے۔ انبیاء کو لوگوں نے قتل بھی کیا ہے، لیکن جب آپ کی باری آئی تو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ لوگوں نے کوششیں بڑی کی، سازشیں بڑی کی، حملے بڑے کیے، مکہ میں آپ کے اوپر حملے ہوئے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پل پڑے، ٹوٹ پڑے اور زد و کوب کیا اور مارنے پہ اتر آئے، تو بڑی مشکل سے میں نے نبی علیہ السلام کو ان کے چنگل سے چھڑوایا۔ ہجرت کے موقع پہ انہوں نے سازش تیار کی، گھر کا گھیراؤ کیا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تدبیریں کر رہے تھے، آپ کے قتل کی تدبیریں کر رہے تھے، آپ کو جلا وطن کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آ گئی۔ جب ہجرت کے سفر پہ نکل پڑے، پھر انعام مقرر کر دیا کہ جو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ اللہ نے پھر حفاظتیں فرمائیں، مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں منافقین نے سازشیں تیار کی آپ کے خلاف۔ مدینہ کے یہود کے جو 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، انہوں نے کئی موقعوں پر آپ کو قتل کرنے کی سازشیں تیار کی۔ اور پھر خیبر کے موقع پہ جب خیبر فتح ہو گیا، ایک یہودی عورت نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، کھانے میں دعوت کی، کھانے میں گوشت میں کیا ملایا؟ زہر ملایا، لیکن اللہ نے سب موقع پہ کیا کی؟ آپ کی حفاظت کی، اور ان کی سازشیں اور ان کی تدبیریں کیا کی؟ ناکام کی۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، یہ بھی آپ کو اللہ نے مقام دیا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ اور اللہ نے جو آپ کو شریعت عطا فرمائی، دیگر انبیاء کی شریعتوں کے مقابلے میں، ان کی کتابوں کے مقابلے میں جو دین، جو شریعت، جو کتاب آپ کو عطا فرمائی گئی، فرمایا انبیاء مجھ سے پہلے بھی آئے ہیں، ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ ہر نبی کو اللہ نے نشانیاں دی، ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی نشانیاں اور معجزے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور مجھے جو اللہ نے سب سے عظیم معجزہ دیا، سب سے عظیم نشانی دی، وہ وحی کی نشانی تھی، وہ کتاب اللہ کی نشانی تھی، وہ قرآن مقدس کی نشانی تھی۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعِينَ یوم القیامہ، اور مجھے امید ہے قیامت کے روز میرے ماننے والوں کی تعداد دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی۔ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کو مکمل اور جامع دین کہا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دیگر شریعتوں اور دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کو جو دین دیا، اس میں سماحت تھی، اس میں سہولت تھی، اس میں آسانی تھی۔ بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھے اللہ نے دین حنیفی، آسان دین دے کر بھیجا ہے، میں آسانیاں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے بعثنی معلما میسرا، آسانی کرنے والا معلم نبی بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، سکھانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلی امتوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کسی گناہ پہ پکڑ آتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ تم نے غلطی کی ہے اور یہ غلطی تم نے بڑی خطرناک کی ہے، اب توبہ کرو، فتوبوا الی بارئکم، اور توبہ کیسے کرنی ہے؟ فاقتلوا انفسکم، توبہ تب قبول ہوگی جب اپنے آپ کو کیا کرو گے؟ قتل کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یاد ہے نا جی، جنہوں نے موسیٰ کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ معافی کیسے ملے گی؟ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو، اپنی جانیں دو، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے نبی کی باری آئی، فرمایا انا نبی التوبہ، اللہ نے میرا ایک نام یہ رکھا ہے کہ میں نبی التوبہ ہوں، میں توبہ کا، معافی کا پیغام انسانوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ بس سچے دل سے انسان اللہ کے سامنے آ کے، کسی انسان کے سامنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
کسی عالم مفتی قاری کے سامنے جا کے اپنے گناہوں کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہودیت اور عیسائیت میں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں پادری کے سامنے، میرے سے یہ غلطی ہوگی، میں نے یہ کر لیا، اور پھر یہ میرے سے گناہ ہو گئے، اب آپ مجھے اللہ سے معافی لے کے دے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، بس میرے پاس آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرتک ولا ابالی۔ بس ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ یہ سانس جو ہے نا، یہ غرغرہ حلق میں پہنچنے سے پہلے پہلے اگر بندے تو میرے پاس آ گیا، آخری سانس جب ہوتا ہے نا جی، تو پھر غرغرے میں آ جاتا ہے، آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اکھڑنا شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے اگر تو نے مجھ سے سچے دل سے گہرائی سے معافی مانگ لی، تیرے گناہ خواہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے، بندے میں تجھے معاف کر دوں گا، اور یہ نہیں دیکھوں گا تیرے گناہ کتنے ہیں۔ نبی التوبہ، اللہ نے کیسا نبی عطا فرمایا؟ توبہ والا نبی، نبی الرحمہ، رحمت والا نبی، الماحی، مٹانے والا نبی، العاقب، آخری نبی، الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، جمع کرنے والا نبی۔ قیامت کے دن، قیامت کے روز لوگ اٹھیں گے، فرمایا انا اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور ساری انسانیت میرے قدموں پہ جمع ہوں گی۔ شافع، اور یہ وہ اعزاز ہے، اللہ اکبر، جس پر انبیاء بھی آپ کے پرچم کے، آپ کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے روز جمع ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ بات کرنے کی باری آئے گی، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ خطیب الانبیاء بھی آپ ہوں گے، انبیاء کا مقدمہ بھی آپ پیش کریں گے، ان کی امتوں کا مقدمہ بھی آپ پیش کریں گے، اور اپنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ بھی آپ پیش کریں گے۔ اور یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو عطا فرمایا۔ اور جب آخرت کی ہم بات کرتے ہیں، آخرت کے درجات اور مقامات کی بات کرتے ہیں، تو فرمایا جنت کا ایک مقام ایسا ہے، ایک مقام میدان محشر کا ہے، وہ بھی بڑا بلند مقام ہے، وہ ہے مقام محمود، اور وہ بھی کس کے لیے ہے؟ وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودہ، اس پہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا۔ اور ایک مقام جنت کا ہے، الوسیلہ، اور یہ وہ مقام ہے جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں، آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ والا مقام۔ فرمایا یہ وسیلہ کیا ہے؟ درجۃ فی الجنہ، فرمایا جنت کا وہ مقام ہے لا ينبغی الا لأحد من خلقہ، اللہ کی مخلوقات میں سے صرف ایک بندہ اس مقام تک پہنچے گا۔ فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ وہ انسان کون ہوگا، وہ بندہ کون ہوگا؟ وہ میں ہوں گا۔ آتی باب الجنہ، اور جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، فَأَسْتَفْتِحُ، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی، من؟ کون؟ فَأَقُولُ محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب ملے گا فَيُقَالْ بِكَ أُمِرْتُ اللَّهَ أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا، مجھے آرڈر یہی تھا، مجھے حکم یہی تھا کہ یہ دروازہ میں نے آپ سے پہلے کسی اور کے لیے نہیں کھولنا۔ تو کیا مقام عطا فرمایا اللہ نے، کیا درجے دیے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا رتبہ اور کیا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ فضیلت عام انسانوں کے مقابلے میں نہیں، انبیاء کے مقابلے میں۔ فضلت علی الانبیاء، اللہ کے نبی فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، اور یہ 6 چیزیں تو اس حدیث میں بیان فرما دی۔ اور بھی بہت سے مقامات ہیں، اور بھی بہت سے انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اور آپ کا یہ مقام و مرتبہ اور آپ کی یہ شان سن کر ایک مومن کے دل میں اللہ اکبر کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیا پیدا ہونا چاہیے کہ بس شان سن لی، جھوم گئے اور خطبے کا اور تقریر کا مزہ لے لیا، نعرے لگا دیے، بس بات ختم ہو گئی؟ نہیں،
اس کے پھر کچھ تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کو بھی جاننا ہوگا، ان پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جتنا نبی اللہ نے ہمیں مقام و مرتبے والا دیا ہے، اعلیٰ اور شان والا دیا ہے، تو ہم اس نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے طریقے مطابق ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا اس نبی کی محبت کو ہم دنیا کی محبتوں پر ترجیح دے رہے ہیں، یا نبی کی محبت کو ہم نے سب سے اعلیٰ رکھا ہوا ہے؟ یہ تو چیک ہوگا نا جی، یہ تو اللہ دیکھیں گے نا کہ اس بندے کی زبان پر کیا ہے، اس کے دل میں کیا۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، لا تخفى علیہ خافیہ۔ کیا یہ صرف نعرے لگانے والا رہ گیا ہے؟ کیا یہ جلسے اور جلوس کرنے والا رہ گیا ہے؟ کیا یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے دین اور مذہب اور نبی کا نام لینے والا رہ گیا، یا واقعی اس کے دل میں کوئی عقیدت ہے، کوئی محبت ہے، کوئی احترام ہے، کوئی اس کا عمل ہے، اس کی زندگی کا کوئی حصہ میرے نبی کی سنت سے ملتا بھی ہے؟ اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کی خوشی، اس کی غمی، کیا میرے نبی کے طریقے سے ملتی ہے؟ یہ چیک ہونا ہے۔ اس چیکنگ میں اگر آپ کامیاب ہو گئے نا، تو یقیناً پھر وہ مقام آپ کو بھی ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا ہے، اہل بیت کو دیا ہے، ان قربانیاں دینے والے لوگوں کو دیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کہ ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ تم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پہ چمکنے والے کسی ستارے کو دیکھتے ہو۔ اور سب سے اعلیٰ درجے میں کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا جی وہ تو پھر بڑے بڑے اعلیٰ لوگوں کو مقام ملے گا۔ فرمایا نہیں، تم بھی اس کا مصداق بن سکتے ہو، تم بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہو۔ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہ بندے جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں کی تصدیق کی اور ایمان پر کھڑے رہے، عمل کے ذریعے اس کا اظہار کیا، یہ سب وہ مقام پا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے، اور ہمیں اس زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔